دل کر رہا ہے یہ حدیث قدسی آپ کو پوری سناؤں. الصوم لی، اللہ ہے ارشاد فرما رہا ہے. اچھا، جو بلا اختلاف، یعنی کوئی اختلافی حدیث، یعنی ہوتا ہے نا کہ اس حدیث کی سند نہیں ہے، وہ حدیث کچھ نے کہا ہے کچھ نے کہا نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے. یہ جو حدیث قدسی سنا رہا ہوں اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. یعنی سارے فقہا، علماء، دانشور، محققین نے اس حدیث قدسی کو مانا ہے جو میں سنا رہا ہوں. الصوم لی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے. یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے میرے لیے رکھا جاتا ہے. انا، اچھا پہلے ایک تمہیدی جملہ کہہ دوں کہ پہلے عربی عبارتوں پر، حتیٰ قرآن پر بھی، حدیث پر بھی، عربی عبارتوں پر اعراب اور نقطے نہیں ڈالے جاتے تھے. وہ ادیب، وہ پڑھنے والا خود سمجھتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. طالب علموں کو جہاں کہیں الجھن ہوتی تھی تو ان کا استاد سمجھا دیتا تھا کہ اس کے اوپر یہ نقطہ لگا دو تو یہ مثال کے طور پہ نون ہے، اس کو اگر ہٹا دو تو نون ہونا ہے مثلا، نیچے نقطے ڈال دو تو یہ پے ہے، اوپر 2 نقطے ڈال دو تو تے ہے. وہ پھر استاد بتاتا تھا. اس حدیث کے اندر بھی انا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے. انا اجزی بے، اب بغیر اعراب کے آپ لکھیں انا اجزی بے، اس کو الف جیم زے چھوٹی ہے، بے اور ہے بے، اس کو اگر آپ بغیر اعراب کے لکھیں گے تو انا اجزی بے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور انا اجزی بے بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی 2 اعراب صحیح ہیں اس کے، ایسا نہیں جو بھی لگا دیں جو صحیح ہوں. اجزی نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ اجزی کوئی لفظ ہی نہیں ہے. لیکن جو جائز لفظ ہے، یعنی جو لفظ بنے گا عربی میں، وہ یا زبر لگے گا، اجزی لکھا جائے گا. اکتا تو نہیں رہے میری بات سے آپ؟ نہیں تو ایک سلوات پڑھیں. یا زبر لگے گا جی اجزی، یا پیش لگے گا اجزی. اجزی یا پیش لگے گا اجزا. جب پیش لگے گا تو پھر وہ چھوٹی یہ نہیں رہے گی، الف مقصورہ آ جائے گا اس کے بعد. یعنی یہ 2 اعراب ہی جائز ہیں. کیوں بھائی یہ 2 اعرابوں میں کیوں آپ ہمیں اس بحث میں کیوں لے آئے ہمیں؟ اس لیے کہ دونوں کے معنی بدل جائیں گے. ہو سکتا ہے اللہ نے یہ کہا ہو انا اجزی بے کہا ہو، نہیں اللہ نے کہا انا اجزا بے کہا ہو. اب معنی کیا ہوئے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. انا اجزی بے، اس کا معنی بنے گا میں خود اسے جزا دوں گا، میں خود اسے اجر دوں گا. اجزی جزا، میں خود اسے اپنے، جب میری چیز میرے لیے کیا تھا نا تو میں دوں گا. میں فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، میں کسی اور سے اسے اجر نہیں دوں گا، میں خود اسے جزا دوں گا اور اجر دوں گا. اس کا ترجمہ ہوگا انا، یہ میں خود دوں گا، میں خود اجر دوں گا، جزا دوں گا. یہ ہوگا اجزی بے. اور اجزا بے تو کیا ہی بات ہے. انا اجزا بے، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. دیکھیں ایک زبر اور پیش کے بدلنے سے، ایک چھوٹی ہے اور الف مقصورہ کے تبدیل ہونے سے کتنا معنی بدل گیا. میں جنت میں دوں گا اسے، میں اپنے ہاتھ سے اسے، اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھ سے اسے نعمتیں دوں گا. یہ ہے اجزی بے. اور جہاں وہ کہہ رہا ہے اجزا بے، وہاں وہ کہہ رہا ہے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. اب اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، ید اللہ ہوگا. اس کی زبان نہیں ہوگی، لسان اللہ ہوگی. اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، عین اللہ ہوگی. میں اس کے چہرے کو وجہ اللہ بنا دوں گا، میں اس کے پورے وجود کو ولی اللہ بنا دوں گا. سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بلند صلوات نبی. کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جینے کا موقع دیا، اور وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں جینے کا موقع. انفاسکم فیہ تسبیح، سرکار فرما رہے ہیں اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، تمہارا سانس لینا تسبیح ہے. نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں روزہ رکھ لو
اور اگر سو بھی گئے تو یہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اس مہینے میں ایک صدقہ، اس مہینے میں ایک کھجور کا دانہ صدقہ دینا ایک پہاڑ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا پیکج مل رہا ہے بھائی، چھوٹے چھوٹے کاموں کے بڑے بڑے ثواب، تھوڑے تھوڑے کاموں کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ، اور وہ جو میں نے پہلے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ خود انحصاری کا مہینہ، خود اعتمادی کا مہینہ، اپنی روح کو مضبوط بنانے کا مہینہ، اپنے اعصاب کو مضبوط بنانے کا مہینہ، اپنے وجود کو کے اوپر انحصار کرنے کا مہینہ، اپنے ارادوں کو پختہ بنانے کا مہینہ۔ ارادہ ہے نا، یہ ارادہ کر لیا، کھانا نہیں ہے، ارادہ کر لیا پینا نہیں ہے، اس ارادے کو پختہ بنایا جا رہا ہے 12 گھنٹے تک، 16 گھنٹے تک، 18 گھنٹے تک، بعض ملکوں 22 گھنٹے تک اس ارادے کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ ارادہ کر لیا، ہم اپنے ارادے پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ مولانا کیا کریں، نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے، بھائی اس کا مطلب ارادے میں کمزور ہو نا، اور چیزیں کیوں نہیں چھوٹتی، فلاں کام کیوں نہیں چھوٹتا، فلاں کام کیوں نہیں، تم اپنے اسے تم بھولتے نہیں ہو، اسے نماز بھول جاتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ ایک کام کے اندر ارادے میں پختگی نہیں ہے۔ تو انسان ارادے کا مضبوط ہو جائے تو اس کی بہت سارے کام اس کے ارادے کے تحت ہی تو ہو رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر کام ارادے کے تحت ہو رہا ہے۔ تو جس کام میں وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتا ہے، اپنے ارادے کو مضبوط بنا لیتا ہے، اس کام کے اندر وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں ارادوں کی مضبوطی کی مشق کروائی جا رہی ہے جی، سب سے زیادہ جو اس مہینے میں۔ اور پھر آپ دیکھیے عید کس کی ہے، عید ہے ہی اس کی، عید کہتے کس کو ہے، عید عود کے خاندان کا لفظ ہے، پلٹنے کے معنی میں۔ یہ عید ہو رہی ہے بھائی، یعنی یہ سب پلٹ آئے، یہ واپس آ گئے، جیسا میں انہیں چاہتا تھا ایسے ہو گئے، یا جیسا میں نے انہیں بنایا تھا یہ ویسے ہو گئے، میں نے جیسا انہیں بھیجا تھا یہ ویسے ہی ہو گئے، اب جیسے تھے ایسے ہی ہو گئے۔ لہٰذا اب عید انہی کی تو عید ہے، اور عید کس کی ہے، عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے سارے مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھا ہو، نماز ہی نہ پڑھی ہو، قرآن ہی نہ کھولا ہو جی، اسے یاد ہی نہ آیا ہو، اس کے لیے کوئی فرق ہی نہ ہو کہ مثلاً جو ہے وہ شوال کا اور ذیقعد کا مہینہ، اور جو ہے وہ رجب کا اور شعبان کا مہینہ، اور ذی الحج کا اور ذیقعدہ کا مہینہ، اور ماہ رمضان کا مہینہ، جس کے لیے برابر ہو، کوئی فرق ہی نہیں ہے اس کے لیے عید تھوڑی ہے۔ عید ہے ہی اس کی کہ جس نے اس مہینے میں اپنے آپ کو سنبھال لیا ہو۔ ایک کچھ غلط فہمیاں ہیں میرے عزیزوں، ان غلط فہمیوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن اگر اس مہینے میں شروع کیا تو ختم بھی کرنا پڑے گا، تو جب ختم کر نہیں سکتے تو شروع کیوں کریں، ختم تو ہوگا نہیں ہم سے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک آیت پڑھنا اس مہینے میں پورا قرآن پڑھنے کے مترادف ہے، ایک آیت پڑھنا، کوئی بات نہیں 10 سپارے پڑھ سکے، کوئی بات نہیں 5 سپارے پڑھ سکے، اب یہ کیا بات ہوئی کہ 30 نہیں پڑھ سکتے تو ہم ایک بھی نہیں پڑھیں گے۔ مولانا ہم نے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ الحمدللہ آج ہماری مسجدوں میں ماضی کی نسبت میرے دیکھتے دیکھتے اس فقیر میں بھی کچھ کام، مثلا باب العلم میں، علیبہ میں، مختلف مسجدوں میں، IRC میں، یہ حسینیہ سجادیہ میں، ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ بھی کچھ کام ماہ رمضان میں ہوئے ہیں، ابھی انہی سالوں میں ہوئے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بھائی نہیں پڑھنا آتا کوئی بات نہیں، سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے، ہم بھی ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ اللہ کریم ہے، وہ اچھا پڑھنے والوں کو قبول کرے گا تو شاید میں بھی لگ کر چلا جاؤں، شاید میری بھی حاضری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور پھر قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، سب بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں، اور قرآن کے الفاظ اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں۔ اور آج تو بہت زیادہ آسان ہو گیا قرآن پڑھنا جی، اور کیا کریں، ہمارے یہاں مشکلات یہ ہیں، توجہ دلانے کی اصل میں ضرورت ہے، متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔